بھی جاری ہے شرمیلا صاحبہ، الٹی گنتی ابھی بھی جاری ہے یا 10 تاریخ کے بعد جو آخری فیز ہو جائے گا کشمیر الیکشن کا اس کے بعد رک جائے گی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، الٹی گنتی تو جاری ہے اور میرپور کے دھاندلی زدہ الیکشنز کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ایم ایل این کو یہ بات کہی تھی کہ اگر ایسا ہی رہا آگے بھی الیکشنز میں تو الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ شاید انہوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور میرپور کے بعد جو مظفرآباد کے الیکشن ہوئے اس میں کئی گنا زیادہ دھاندلی ہوئی اور اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ آج کے جلسے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چیئرمین صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس بات کو ریٹریٹ کیا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور الیکشنز ریپ اپ ہو جائیں تو انشاءاللہ جو سی بیٹھے گی پیپلز پارٹی کی وہ آئندہ کا لائے عمل طے کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب کہ اب پارٹی جو ہے اس پہ پورا غور و خوض کر رہی ہے اور آئندہ کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے مناسب ٹائم کو فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو پوری صورتحال اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنا حکومت کی جانب سے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے؟ اگر آپ کی سپورٹ چلی جاتی ہے، مشکل ٹائم ہوتا ہے حکومت کے لیے، تو وہ کچھ نہ کچھ مزید اپنے لیے حالات بہتر کرنے کے لیے جو دوسرے مورے ہیں ان کو بھی ہلا رہی ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کو انگیج کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک، یہ بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ایک ماضی میں ایک جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ کوئی خاص نہیں رہا، تو لیکن کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات اور حالات بہت ہی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، اور بلکہ پی ڈی ایم کے ٹائم سے اگر آپ لے لیں 3-3.5 سال کے اندر اتنے کشیدہ حالات کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ہمارا ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اتنے حالات خراب ہو جانا یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اس دور میں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی عامر بھائی جو بات کر رہے ہیں، آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا شیڈیول کے مطابق اور وہ آگے ملتوی کر دیا گیا۔ پھر ہمیں کہا گیا تھا کہ شاید 10 کو، وہ 10 کو بھی نہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا تاریخ ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے بغیر تو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چلا سکتے، یہ کورم نہیں پورا کر سکتے، قانون سازی نہیں کر سکتے، ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ اور انہوں نے یہ خود کیا ہے اپنے ساتھ۔ اگر یہ اتنی دھاندلی نہ آپ کرتے، لوگوں کی وجہ سے بظاہر لگتا ہے کہ ملتوی ہو رہا ہے کہ کوئی پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے پارلیمان میں احتجاج نہ کرے یا کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے تذکرہ نہ کرے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو 5ویں بار ملتوی ہو ایک جی بات بتاؤں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس یہ بلائیں گے، اگر ہم بیٹھے نہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں تو یہ چلا نہیں سکیں گے، کیونکہ کورم پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، قرم پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائر تو ہمارے فائٹنگ کا بغیر رول اس قومی ٹائم، اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں چلا سکتے۔ چلے جو فائر فائٹرز ہے، ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے، سابقہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہے، بانی پی ٹی آئی کے بڑے لائل اور مشکل ٹائم میں جنہوں نے پاکستان جو تحریک انصاف اس کو چھوڑا۔ عمران اسماعیل صاحب یہ بتائیں، فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، بڑی مشکل آپ کا کہنے کے کام ہے کہ ایک تو حکومت کو بھی منانا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی منانا ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جا سکے، اور سب سے بڑھ کر اس مشکل حالات میں جہاں پاکستان تحریک انصاف آپ کی سابقہ جماعت شدید مشکلات کا شکار ہے، ایک ڈویژن، ایک تقسیم اس کے اندر نظر آ رہی ہے، تو کیسے لیڈرشپ کو بنائیں گے کہ بات کریں حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ جو لیڈرشپ ہے وہ تو پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ تو ہے نہیں، وہ تو باہر کے آئے ہوئے ہیں لوگ۔ وہ بے شک بہت اچھے لوگ ہوں گے، بڑے وکیل ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ نہ وہ پی ٹی آئی کے مزاج کو جانتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو جانتے ہیں، نہ عمران خان کے مزاج کو اور پی ٹی آئی کے جو ایجنڈا ہے اس کو جانتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ان سے نہ کوئی ہمیں کوئی بڑے فیصلوں کی امید ہے، نہ ان سے کوئی امید ہے کہ وہ کوئی خاص کام کر سکیں گے۔ 3 سال میں تو کچھ نہیں کر پائے، تو اب کیا کریں گے؟ یہ ہر کال کو فائنل کال قرار دینا، یہ خود اثر خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی 50ویں فائنل کال ہوگی پی ٹی آئی کی، اور مجھے ابھی بھی دل تو میرا ہے کہ کاش یہ کوئی بڑا کوئی عوامی پریشر لا کے حکومت کے اوپر ڈال سکیں، لیکن مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ ایسا کچھ کر پائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اب جو چپکلش پی ٹی آئی میں جو چلتی نظر آ رہی ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک کو اس وقت سیٹ کا زیادہ پرابلم پڑا ہوا ہے کہ لیڈر کون بنے گا، اور بالکل سے ایک طرح سے جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان کو تو بھول ہی گئے، بس سیاست کے لیے نام استعمال ہو جاتا ہے اور وہ باقی سب چیزیں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں۔ بہنیں وہاں بیٹھی رہیں جیل کے باہر، کوئی پی ٹی آئی کا وہاں پہ نہیں پہنچا،
بہنوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بات ہی کرنا مناسب نہیں سمجھی, وہ اپنی طرف سے اناؤنسمنٹ کرتی ہیں. اب سہیل آفریدی نے اناؤنسمنٹ کی ہے, بہنوں نے قطع تعلق کر لیا, علی امین گنڈاپور جو ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح سے کوئی تحریک ایسے مشکل وقت میں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے, دے سکتی ہے, جبکہ آپ کی اپنی صفوں میں بٹوارا ہو تو وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. آپ نے جو سوال کیا تھا اس میں ہماری کوشش ہے, ہم نے حکومتی نمائندوں سے ملاقات کی ہے, یعنی رانا ثناء اللہ صاحب سے ملے ہیں, یا صادق صاحب سے ملے ہیں, اعظم نذیر طارق صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور ہماری اسحاق ڈار سے بھی ملاقات ہونی باقی ہے, ہونے لگی ہے. اور ہم کوشش کریں کہ ہماری پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ سے بات چیت ہو, تاکہ ہم بیٹھ کر ان سے یہ بات کر سکیں کہ دیکھیں اگر ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے اور ہم کسی جماعت کے اوپر سختی کو انجوائے کریں گے تو کل کو یہ سارا ٹائم آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. ہم سے زیادہ, یعنی تحریک انصاف سے زیادہ آپ لوگوں نے اس چیز کو بھگتا ہے. حکومت میں آئے ہیں جیل گئے, حکومت میں آئے ہیں جیل گئے, حکومت میں آئے جیل گئے, یہ بار بار یہ کہانی ہوتی ہے. وہ آیا اس کو جیل ڈال دیا, وہ آیا اس کو جیل ڈال دیا. تو کیا ہم اس سلسلے کو مطلب مزید آگے چلائیں آپ نے گے, جو اس کو یہاں ختم پاکستان تحریک کریں گے؟ انصاف کے دور حکومت میں جو چیزیں آپ نے وٹنس کی, جو دیکھا کہ اس ٹائم کس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کو وکٹمائز کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, آپ نے اپنے تجربات سامنے رکھے کہ جب طاقت میں ہوتے ہیں اس ٹائم ریئلائزیشن نہیں ہوتی, فیل نہیں آتی, جب اپوزیشن میں ہوتا ہے پھر فیل آتی ہے. ایبسولوٹلی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے سبق زیادہ جلدی سیکھا ہوگا بنسبت ان دوسری بڑی دونوں سینئر جماعتوں کی. سینئر سے مراد میری ہے کہ یہ پرانی جماعتیں ہیں دونوں, سیاست میں پی ٹی آئی سے زیادہ سینئر ہیں, اور پیپلز پارٹی نے تو خاص طور سے جانوں کی قربانی بھی دی ہے. ان کے لیڈرز بھی, کسی کو پھانسی لگی, کسی کو گولی لگی, تو ان کی قربانیاں تو سیاسی میدان میں سب سے زیادہ ہیں. لیکن اگر ہم آج بھی یہ چیز نہیں سیکھ پائیں گے کہ ہمیں یہ پولیٹیکل رائیولری ختم کرنی ہے, ادروائز سیاسی جماعتوں کو, جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے, تو ٹھیک ہے پھر جیسے چل رہا ہے ایسے چلتا رہے گا. لیکن اس وقت ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ دو جماعتوں سے تو ہم ظاہر ہے بات چیت کریں گے, کیونکہ یہ حکومت کا, پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہیں, پی ایم ایل این خود حکومت ہیں, ان سے بات کریں گے. لیکن ہماری جو بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت پی ٹی آئی کرنے کے قابل ہو, اور اس ٹیبل پر آ کے بیٹھے اور بات چیت کا دروازہ کھلے. اس دروازہ کھلنے میں یا بات چیت شروع ہونے میں دونوں جماعتیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اگر ساتھ نہیں بھی دیتے تو کم سے کم اپوز نہ کریں. اتنی ہماری بس اس میں کوشش. عامر ڈاکٹر صاحب یہاں یہ بتائیں 27 ستمبر ایک بار پھر سے پاکستان تحریک انصاف نے ڈیٹ دے دی, کیا یہ فائنل کال ہوگی؟ کیونکہ فائنل اس لیے نہیں لگ رہی کہ پارٹی کے اندر بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں ان سے کس نے ڈسکس ہی نہیں کیا. ماجمی وہ کہہ رہی تھی کہ فائنل کال یا جو بھی کال دینی ہے فیملی فیصلہ کرے گی. کیوں ڈسکس نہیں کیا؟ کیوں پاکستان تحریک انصاف میں اتنے ڈھرے جو اتنے گروپس بنتے چلے جا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں 27 ستمبر کی جو کال ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے دی گئی ہے, اور وہ فائنل کال ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 27 ستمبر کو ایک بار پھر پورے پاکستان کی تحریک انصاف کے کارکنان ایک پرامن احتجاجی ایک تحریک کے طور پر ایک بہت بڑا عوام کا جمع غفیر اکٹھا ہو کر آگے بڑھے گا, اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اور اس ملک میں عدلیہ کی آزادی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے, پارلیمان کی صحیح معنی میں اور جمہوریت کی حقیقی بحالی کے لیے. پچھلے 6-8 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کارکنان بھی موبلائز نہیں ہے. کیا دوبارہ سے نئے جو سی ایم ہیں یہ کر پائیں گے اسلام آباد سے کارکنان کو لے کر آنا؟ آج ہمارے لیڈر کو 3 سال مکمل ہو کر 4تھا سال شروع ہو گیا ہے, لیکن دوسری طرف جو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سب کچھ کیا آپ نے عمران خان کو ذاتی نفرت اور بغض اور انا کی بدولت ہٹانے کے لیے بلہ چھین لیا, ہماری سیاسی لیڈرشپ سے زبردستی پریس کانفرنسیں کروا دی, ہماری پارٹی کو آپ نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا. لیکن ہوا کیا؟ اللہ الحق ہے. آج عمران خان کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے. آج وہ جو اس کابینہ کا طاقت ترین وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا, یہ ملک تیزی سے ڈوب رہا ہے. یہ سسٹم تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب 8 فروری کو آپ نے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر قبضہ کر کے اس ملک کے اوپر یہ قبضہ حکومت بنائی, جو پچھلے 5 بجٹ دے چکی ہے. 5 سال سے نظامی صاحب 5 بجٹ انہوں نے دیے ہیں, لیکن کارکردگی 0 ہے. عمران اسماعیل صاحب